میں چھوٹا سا بچہ تھا تو صبح سویرے کی نیم سرد ہوا میں ویرانڈے میں بیٹھے دادا جی کی گود میں چڑھ آتا تھا۔ تازہ غسل کے بعد ان سے ولایتی صابن، ٹیلکم پاؤڈر اور اولڈ سپائس آفٹر شیو لوشن کی مہک آیا کرتی تھی۔ وہ مجھے اپنی گود میں بٹھا کر سامنے سڑک سے گزرتی اکا دکا رینالٹ، والکس ویگن، مورس گاڑیوں، آسمانی رنگ کے ویسپا سکوٹروں، گھنٹی کی جل ترنگ میں خرامہ سائیکلوں کی میکان کی موسیقی میں گھلتی ملتی چھاؤنی کے قدیم برگد کے چھتناور درختوں میں کوکتے پرندوں، نیم کے درختوں سے گرتے نیم کے پیلے پکے پھل کی تھک تھک، درختوں سے جامن کے گرنے کی ہلکی ٹپ ٹپ، اور انگور کی بیلوں میں چھپی چھوٹی رنگین چڑیوں کی چہکار میں گھلتی ملتی کہانیاں سنایا کرتے۔ ان کی سنائی کہانیاں کم، اور ان کے وطن امرتسر، جسے وہ امبرسر کہتے تھے، کہ قصے زیادہ ہوتے۔ ان کی زبانی ماضی کی تصوراتی اینک سے دیکھا گیا امبرسر کوئی جادوئی شہر لگتا تھا، جہاں امرت کے چشمے بہتے، سونے میں ڈھلا سورج سنہری شعائیں بکھیرتا، ٹھنڈے ٹھار میٹھے پانی کے کنویں اپنی گہرائیوں میں برف آب حیات کا خزانہ رکھتے، وہاں کے کمپنی باغ کی کیاریوں میں خوش رنگ پھول جھومتے اور سبزے سے لدے درخت روشوں پر جھک آتے۔ ان کی یادوں کا سلسلہ تب ٹوٹتا جب گوالا سائیکل کی گھنٹی بجاتا، دودھ بھری گڑویاں لیے کوٹھی میں داخل ہوتا۔ دادا جی کے گزر جانے کے بعد جب میں نے اے حمید سے سوال کیا کہ کیا امبرسر اتنا ہی جادوئی شہر تھا جس میں ہر سو موتیے، گلاب، رات کی رانی کے پھولوں کی خوشبو ہوا کے ہمراہ ہلکورے لیتی، تو وہ مسکرائے اور کسی اور دنیا میں گم ہو گئے تھے۔ میرا امرتسر اس سے بھی کہیں زیادہ حسین تھا۔ اس میں 40 ٹھنڈے میٹھے پانی کے کنویں تھے، سرسبز و شاداب اور پرسکون کمپنی باغ تھا، بیچ میں نہر بہتی تھی۔ میں روز وہاں نہایا کرتا اور روز نیا انسان ہو جانے کا احساس دل و دماغ کو سیراب کیا کرتا۔ وہاں کا پانی ایسا تھا کہ وید جب دوا دیتے تو ہدایت کرتے تھے کہ اسے امرتسر کے پرتاثیر پانی کے ساتھ لیا جائے۔ اے حمید صاحب نے کھوئے ہوئے لہجے میں یہ بات مجھ سے پہلی ملاقات میں کہی تھی۔ بعد کی ملاقاتوں میں تقسیم کے بعد کا لاہور، لنکا، برما، بنگال، محبتیں، نمکین ملیح لڑکیاں، بدھ، نیم، شیشم، ناریل کے درخت، ہندو مت، سکھ مذہب، دین اسلام، سادھو سنت، سترنگے دوست، بیٹیاں اور جانے کون کون سے موضوعات تھے جن پر ہماری بات نہ ہوئی ہو۔ ان میں بہت سی وہ باتیں بھی کھلی جو ان کی تحریروں میں موجود نہ تھیں۔ وہ خوش پوشاک، خوش خوراک، سرخ و سفید، نازک مزاج، رومانوی اے حمید جو تصویروں میں نظر آتا تھا، اسے ڈھونڈتا جب میں سمن آباد کی ایک پرسکون سڑک کے چھوٹے سے مکان میں جا پہنچا تو وہاں میری ملاقات ایک نحیف، کمزور، کھچڑی بالوں والے شخص سے ہوئی۔ وہ رائل لنڈن کراکری، عمدہ ولایتی کپڑے کا نفیس لباس، خوشبودار تمباکو اور بھاپ اڑاتی رومانوی سیلون کی چائے، جس کا تذکرہ ان کی تحریروں سے یوں ٹپکتا تھا جیسے چھوٹی مکھی کے چھتے سے بہشت کا شہد ندارت تھا۔ سفید پوشی تھی، یہ شاید اسرت تھی، سادگی تھی، متانت تھی، خودداری تھی، ناسٹیلجیا تھا اور بلا کی یادداشت تھی۔ اے حمید کا پورا نام عبدالحمید تھا۔ انہوں نے اس دور کے فیشن کے مطابق اسے مختصر کر لیا، زیڈ اے بخاری، زیڈ اے سلہری، ایم ڈی تاثیر کی طرح۔ 20ویں صدی کی تیسری دہائی میں امرتسر میں پیدا ہونے والے اے حمید کو 19 برس کی عمر میں ہجرت کر کے لاہور آنا پڑا، لیکن ان کا امرتسر سے رشتہ اتنا شدید تھا جتنا بیشتر مر چکے لاہوری ہندو سکھوں کا لاہور سے۔ شہروں کے مذہب نہیں ہوا کرتے، نو مولودوں کی طرح، جنہیں ہم بعد ازاں اپنے پسندیدہ مذاہب اڑا دیتے ہیں۔ 1928 میں امرتسر میں جنم لینے والے اور منزل نامی افسانے سے ادبی زندگی کا آغاز کرنے والے اے حمید نے بلا شبہ سینکڑوں افسانے لکھے، ناول، سفرنامے، کالم، یادداشتیں اور ڈرامے بھی تحریر کیے۔
ان کی کتب کی تعداد 200 سے بڑھ کر تھی۔ البتہ ان کی شہرت کا باعث اردو شعر کی داستان، اردو نثر کی داستان، مرزا غالب لاہور میں، داستان گو اشفاق احمد، مٹی کی مونالیزا، جنگل اداس ہے، جنگل روتے ہیں کے علاوہ بے شمار افسانوی مجموعے اور ناول بنے۔ ان کے ہاں دیومالا حقیقت اور تاریخ تحریر کے بنیادی تار و پود ہوتے، جو تحیر و رومان کی کھڈی پر فن پارے کی شکل میں بنے جاتے۔ جہاں یکسانی ان کی انفرادیت اور شناخت بنی، وہیں ان کی یک رنگی تحریریں تنوع سے محرومی کے باعث وہ عرفہ مقام نہ پا سکیں جو ان کے سے قادر الکلام اور پرخیال اور پرکار فنکار کا مقدر بن سکتا تھا۔ ان کو نوجوان طبقے میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، مگر سنجیدہ علمی حلقوں میں مقبولیت تو بہت ملی، مگر وہ مقام نہ مل پایا جو تنوع اور عمدہ معیار قائم کر کے حاصل کر سکتے تھے۔ قلم کے ملازم تھے، چنانچہ روزانہ ایک نئی چادر بنتے۔ فکر روزگار سے اتنی فرصت نہ تھی کہ یک سوئی سے کئی برس صرف کر کے نازک اور نفیس کشمیری پشمینہ بنتے جو سونے کی انگوٹھی سے گزر جاتی۔ وہ دور ہیجا انگیز تلپٹ کا تھا، وہیں تخلیقی فعالیت کے عروج کا زمانہ تھا۔ احمد ندیم قاسمی، منٹو، اختر شیرانی، احمد راہی، ابن انشا، ناصر کاظمی، اشفاق احمد، منیر نیازی، انجم رومانی، قیوم نظر، مصور شاکر علی، انور جلال، گلوکار استاد امانت علی خان اور جانے کون کون سے ستارے اس کہکشاں کا حصہ تھے۔ ان کے ناول اور افسانے بالخصوص نوجوان طبقے میں فطرت کی عکاسی، رومان اور شگفتہ طرز تحریر کی وجہ سے مقبولیت کے عروج تک پہنچے۔ امرتسر، لاہور، سیلون، رنگون اور ہندوستان کے طول و عرض کی یادداشتیں، مشہور ادیبوں کے خاکے، عام زندگی کے کرداروں کی عکاسی میں انہیں ید طولہ حاصل رہا۔ بچوں کے ادب کی جانب آئے تو بسیار نویسی کے باوجود جاسوسی اور ماورائی کہانیاں ادبی رنگ میں لکھیں۔ امبر ناگ ماریا پڑھ کر تو ایک پوری نسل جوان ہوئی۔ اس سلسلے کے 100 سے زیادہ ناول لکھے۔ البتہ روانی تخلیق میں چند بنیادی اغلاط کر گئے، جیسے چنگیز خان اور ہنی بال کا دور سکندر اعظم سے پہلے آ گیا۔ ان اغلاط کا اعتراف کیا، مگر توجیہ یہ پیش کی کہ یہ کوئی تاریخی اور تحقیقی دستاویز نہیں، بلکہ تخیلاتی اور طلسماتی دنیا کی تخلیق ہے جو زمان و مکان کی قید سے ماورا ہے۔ وہ ہر نابود شے سے محبت میں مبتلا ہو کر ایک سوگوار رومانوی تعلق قائم کر لیتے ہیں۔ میں نے عظیم مصور رینائر کی 200 برس پرانی پینٹنگ میں پیرس کی ایک لڑکی دیکھی۔ وہ لڑکی ایک باغ میں تھی، اب وہ لڑکی مر چکی ہے، مگر اس پینٹنگ کی وجہ سے زندہ ہے۔ میں اس لڑکی سے محبت میں گرفتار ہوں۔ کالموں کی شائستہ اور رواں اور دلچسپ تحریر نے قارئین کے دل موہ لیے۔ ٹی وی ڈرامے لکھے، بچوں کے لیے ڈرامہ اینک والا جن لکھا تو کھڑکی توڑ رش لیا۔ گویا تصور و تخیل کی دنیا میں رہنا اور اسے قلم سے کاغذ پر منتقل کرنا ان کا عشق اور روزگار ٹھہرا۔ جہاں عشق اور روزگار ایک ہو جائیں وہاں کام نہیں رہتا، لطافت اور لذت کا یادگار تجربہ بن جاتا ہے۔ جہاں منٹو نے انہیں پیار سے ایک بکواسی کا خطاب دیا جو کھمبے سے بھی عشق کرتا ہے، وہیں انتظار حسین نے انہیں 20ویں صدی کے 3 بڑے رومانوی ادیبوں میں ناصر کاظمی اور منیر نیازی کے ساتھ شمار کیا۔ کشور ناہید نے ان کے رومانوی مزاج کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا، جب مالی باغ کی صفائی کرتا تو وہ خشک پتے واپس بکھیر دیتے کہ ان کے بغیر باغ سونا لگتا۔ بانو قدسیہ نے ان کے دھیمے مزاج کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کی موجودگی میں مخاطب میں اپنی ذات کی مضبوطی اور طاقت کا احساس فزوں تر ہو جاتا۔ ابن انشا نے ان کی محبت میں لکھا، اب کہ لاہور آیا تو ملوں گا اور جی کڑا کر کے تمہیں چوموں گا اور شہر گھومیں گے۔ احمد راہی کا خیال تھا کہ جب بھی انہوں نے فلم بنائی تو اے حمید اس کا ہیرو ہوگا۔ خالد حسن ایسے اپنے مزاج کے شخص نے تو ان کے شاہپارے انگریزی میں ترجمہ کر کے انہیں عالمی قارئین سے متعارف کروایا۔ اے حمید سے میرے تعلق اور ان کی جانب رجحان کی وجوہ کچھ اور تھی۔
انفوان شباب تک میرا کوئی دوست نہ تھا۔ بھرے پورے خاندان میں رہنے کا ایک فائدہ یہ تھا کہ خاندان کا پہلا بچہ ہونے کے باعث میں اپنے دادا جی اور نانا جی کے بے انتہا قریب تھا۔ زیادہ وقت ان کے ساتھ گزرتا یا کتابوں کے ساتھ۔ میرا خاندان بھی امرتسر سے ہجرت کر کے لاہور چھاؤنی آباد ہوا۔ چنانچہ امرتسر کا کوئی بھی حوالہ ان کے دل کے تار چھیڑ دیتا تھا۔ نوائے وقت اس وقت کے سب سے مقبول روزنامہ میں تھا، جس میں امرتسر سے متعلق تحریریں چھپا کرتی۔ امرتسر کی یادیں تازہ کرنے میں اے حمید سر فہرست تھے۔ مجھے ان کی تحریریں ان میں موجود پاکیزہ یادوں اور زبان کی درستی کے لیے پڑھائی جاتی۔ میں ان تحریروں کو پڑھ کر، جو بارش، خوشبو اور سماوار کے عنوان سے چھپتی تھی، ایک رنگین دھندلکے میں کھو جاتا تھا۔ ان کی تحریریں کیا تھیں؟ سندل کے جنگلوں سے ہلکی بارش کے بعد سرمئی دھند میں اٹھنے والی روح پرور مہک، کشمیری ہاتھوں کے چھوٹے پہاڑی مکانوں میں ابلتی سماوار کی نمکین خوشبو، امرتسر کی باکر خانیوں کی خستگی، لاہور کی ٹھنڈی سڑک پر چلتی وکٹوریا میں جوتے سفید رنگ کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز، بنگال کے بندرا بن کی جھیلوں میں گھٹنے گھٹنے ڈوبے درختوں سے لٹکتے شیش ناگوں کی پھنکار، راتوں کو دریاؤں سے لوٹتے مچھیروں کے چپوں کی چھپاک ہوتی تھی، رنگ برنگی بے شمار جزیات کی سخن آرائیاں۔ میں امرتسر نہیں گیا، مگر امرتسر کے شہر میں گرفتار ہوں۔ میں مسلمان ہوں۔ اوگون پر شاید یقین نہیں رکھتا، مگر رکھتا بھی ہوں کہ مجھے لگتا ہے میں نے 50 اور 60 کی دہائی کے لاہور میں بھرپور زندگی گزاری ہے۔ میں نے وہ سنہالی لڑکی نہیں دیکھی جس نے ریلوے اسٹیشن پر مڑ کر ٹرین کی کھڑکی میں بیٹھے خوب رو اے حمید کو شیدائیت بھری نظروں سے دیکھا تھا اور ہجوم میں گم ہو گئی تھی، مگر میں آج بھی اس لڑکی کی محبت میں مبتلا ہوں۔ میں اس سراپا ملاحت برمی لڑکی سے عشق کرتا ہوں جو ایک بم حملے میں ماری گئی تھی۔ مجھے آج بھی یقین نہیں ہے کہ خوبصورت بھولی بھالی لڑکیاں مر بھی سکتی ہیں۔ یہ بھی سچ ہے کہ پچھلے دنوں ایک رات کے پچھلے پہر امین سیانی کی آواز میں ریکارڈنگ سن کر مجھے وہ ریڈیو سیلون، جانکی بائی، شمشاد بیگم اور کندن لال سہگل یاد آ گئے تھے، جنہیں میں نے اے حمید کے کانوں سے سنا تھا۔ میری یادداشت میں چابی والے قد آدم گھڑیال کے گھنٹے کی آواز، لنکا کے ساحلوں پر ناریل کے جنگلوں میں دبکے ہوئے بنگلے، ان بنگلوں کے باغوں میں خودرو گھاس میں اگتے جنگلی پھولوں پر منڈلاتی تتلیوں کے نازک پروں کی مہین پڑپڑاہٹ بھنورے کی پھر پھر گدگدا رہی تھی۔ میں نے بہت کچھ نہیں دیکھا، لیکن ہلکی پھوار کے بعد سیاہ بادلوں کے پھٹنے سے وجود میں آتے شگاف میں سے ترچھی سنہری شعاؤں کا سمندر کی لہروں پر ناچ، برمی لڑکیوں کے رنگین فراک نما جھالروں والے لباس میں رقص کے دوران ہست و بود سے ماورا ہو جانا، قراقرم کے پہاڑوں کی بلندیوں سے برف کی سیلیں لاتے پہاڑی لوگوں کی قطاریں میں نے کہیں دیکھ رکھی ہیں۔ شاید میں نے یہ سب نہیں دیکھا، مگر دیکھا ہے، بہت قریب سے دیکھا ہے، اور اب یہ سب کچھ، بہت کچھ میری روح کا حصہ ہے۔ میری یادداشت میں ایک ذائقہ بھی ہے۔ بڑی ہرنی آنکھوں، سراہی گردن اور شفاف جلد والی شرمیلی لڑکی کی انگلی سے گلاب کا پھول توڑتے ہوئے کانٹا چبھ جانا، پھر انگلی پر ابھرتی لہو کی بوند کو اپنے منہ میں جذب کر لینے کا ذائقہ۔ جنون کچھ ایسا طاری ہوا اور کچھ ایسا سودا سر میں سمایا کہ اے حمید کے ریل گاڑی کے طویل سفر، کھڑکی میں سے نظر آتے سرزمین ہند کے سونا اگلتے کھیتوں میں کام کرتے دہقان، لنکا کی چائے چنتی سلونی لڑکیاں، گھنے اندھیرے جنگلوں میں سے اٹھتی وحشی سبزے کی تیز مہک، یکدم بنتے بادلوں سے گرتے پانی کے چھینٹوں کی بوچھاڑ، سرنگ سے گزرتی ریل کے پہیوں کی کٹاکٹ کی گونج، شیشے کے بجتے گلاسوں میں بکتی دودھیلی چائے، ریل کی جانب لپکتے سرخ لباسوں میں ملبوس بازوؤں پر بندھے سفید نمبروں والے کلی، سرکتی ٹرین کے ساتھ بھاگتے دوست، تیز رو گاڑی کی کھڑکی سے پھسلتا اور لہراتا جاتا رنگین دوپٹہ میرے حواس پر مدتوں سے سوار ہیں۔ شاید اسی لیے میں نے ریل کے بے ضرورت کئی سفر کیے۔ ایک صبح لاہور کی ٹرین میں سوار ہوا اور کھڑکی کے ساتھ باہر جھانکتا، کتاب پڑھتا پشاور جا پہنچا۔ رات عزیز کے ہاں قیام کیا اور اگلی صبح لوٹ آیا۔ ستمبر کا مہینہ تھا
اور ڈبے میں ہجوم پنڈی کے بعد چھٹ گیا۔ سو ابرآلود موسم میں وہ سفر کچھ ایسا بھایا کہ پوٹھوہار کے سرخ پہاڑیوں سے لے کر دریا کے قدیم ریل پل کے وہ مناظر، تنہا ڈبہ اور سرد ہوا جو بدن کا رواں رواں گدگداتی تھی، ان لمحات کی دین ہے جو آج بھی مجھ میں تلاطم برپا کرتے ہیں۔ اے حمید کا چھوٹا سا مکان سمن آباد لاہور کی ایک پرسکون یک رویا درختوں سے سجی سڑک پر تھا۔ سنا تھا گوشہ نشین ہو چکے ہیں۔ میری ان سے ٹیلی فون پر چند ایک مرتبہ بات ہو چکی تھی۔ میرے خاندان کے امرتسر سے وہاں میرے پردادا کے نام پر کوچا دین محمد کا سنا تو ان کے لب و لہجے میں گرم جوشی در آئی۔ نفاست، قرینہ اور سادگی ان کے انداز زندگی سے نمایاں تھے۔ مکان کے اندر بائیں جانب چھوٹے برآمدے سے ملحق ان کے کمرے کا جالی دار سپرنگ والا دروازہ تھا۔ وہ کمرہ ہی ان کا کتب خانہ، سونے کا کمرہ اور خال خال ملاقاتیوں سے ملنے کی جگہ تھی۔ کمرے میں ایک جانب معمولی میز کرسی پر بیٹھ کر وہ لکھتے پڑھتے تھے۔ میز پر کتابوں کا انبار بھی دھرا رہتا تھا۔ سامنے رکھے پلنگ پر سادہ اور صاف ستھری چادر بچھی ہوتی تھی۔ وہ تھک جاتے تو پلنگ پر ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے اور گھٹنوں پر امتحانی گتا رکھ کر لکھتے رہتے، وہیں سو بھی جاتے۔ کمرے کی قابل ذکر اشیاء میں ایک میز بھی تھی جس پر کھانے پینے کا سامان دھر دیا جاتا تھا۔ میز پر کپڑے کا میز پوش پڑا رہتا، جس کے کبھی کھسکنے سے بوسیدہ میز کی کھرچی ہوئی سطح ننگی ہو جاتی۔ کمرے سے ملحق لاؤنج یا پرانی زبان میں گول کمرہ تھا جس کے ادھر باورچی خانہ تھا۔ کمرے کے ساتھ غسل خانہ تھا اور وہاں سے کبھی کبھار پانی کے ٹپکنے کی آواز متواتر آتی رہتی۔ انہیں ایک سامع کی ضرورت تھی اور مجھے گھنٹوں ان کی باتیں سننے کا اشتیاق۔ سو وہ لمحات میری زندگی کے فرحت بخش لمحات ہیں۔ جب کبھی جی اچاٹ ہو جاتا ہے، روح بوجھل اور تھکن ہڈیوں تک اتر آتی ہے، تو ان کی وہ دھیمی دھیمی روح پرور باتیں پے مردہ اور دلگیر وجود کو لوریاں سناتی اور نرم تھپکیاں دیتی ہیں۔ اے حمید کے دادا پکے امبرسری تھے۔ اپنی جمع پونجی لگا کر ایک خوبصورت مکان تعمیر کیا اور اسے خوب سجایا۔ ساری عمر اس مکان میں گزار دی۔ اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے رہتے۔ ایک مرتبہ شہر میں شور اٹھا کہ زلزلہ آ رہا ہے۔ لوگ خوفزدہ ہو کر گھروں سے نکل کر میدانوں میں جمع ہونے لگے۔ بازار ویران ہو گئے۔ مدرسوں میں چھٹی کا اعلان کر دیا گیا۔ دادا کے اہل خانہ بھی سامان اسباب اٹھا کر باہر کو لپکے، لیکن دادا نے جانے سے انکار کر دیا اور ایک ہی بات دہراتے رہے، یہ میرا گھر ہے اور قبر بھی۔ یہ گھر گرے گا تو میرے ہی اوپر گرے گا، میں اسے کسی صورت نہیں چھوڑ کر جاؤں گا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بلا ٹل گئی، گویا خبط وراثت میں تھا۔ والد پہلوان تھے، پہلوانوں کی خوب عزت کی جاتی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ بیٹا بھی پہلوان بنے، چنانچہ اس کی صحت بنانے کے لیے باقاعدہ ڈنڈ نکلواتے، ورزش کرواتے اور کھیتوں، میدانوں اور نواحی جنگلات میں صبح سویرے سیر کے لیے لے جاتے۔ ان سیروں نے طبیعت میں فطرت سے لگاؤ اور رومان پیدا کر دیا۔ پنجاب کی گھنی ہریالی اور جنگلی پھول، تازہ ہوا میں پرندوں کی چہکار، دور افق پر نارنجی دائرہ، پیلا اونی گولا اور پھر سنہرا دمکتا دہکتا چندھیاتا سورج بن جاتا۔ والد اس دوران درختوں، پودوں اور پھولوں کے بارے میں بتاتے جاتے، بیٹا شوق اور حیرت سے دیکھتا جاتا۔ بیٹے کو تازہ دودھ پینے کا شوق باپ سے وراثت میں ملا۔ وہ بھینس کا تازہ کچا نیم گرم دودھ وہیں دھاروں کی شکل میں پی لیتا۔ البتہ ایک شوق اور تھا، اور وہ تھا مطالعے کا۔ رات کو اپنے پسندیدہ مصنفین کے ناول لے کر کمپنی باغ چلا جاتا۔ لوگ جلد سو جایا کرتے تھے، سر شام ہی ہر سو سناٹا ہو جایا کرتا۔ ایسے میں کمپنی باغ کی روشیں سرکاری اسٹریٹ لیمپوں کی روشنی سے منور ہو جاتی۔ اب رات میں وہاں پتنگے لائٹوں کا طواف کرتے یا پھر جھینگروں کی آوازیں سناٹے میں سیند لگاتی۔ ایسے میں نوجوان اے حمید کسی اسٹریٹ لیمپ کے نیچے بیٹھ جاتا اور ایک وقت کتابیں پڑھنے میں گزار دیتا۔ اے حمید کئی بہنوں کے بعد پہلے بیٹے تھے۔ کچھ نازک مزاج اور نفاست طبع بھی تھے۔ ماں بہنوں کے لاڈلے،
اس جسمانی مشقت ایسے غیر شاعرانہ مشاغل پر کیوں کر آمادہ ہوتے؟ باپ کی سختی اس حد تک بڑھ جاتی کہ نوبت مار پیٹ تک آ جاتی۔ اے حمید کے مزاج میں بغاوت تو شاید پیدا نہ ہو سکی، البتہ فرار ضرور در آیا۔ قریباً پورا ہندوستان چھان مارا، رنگون سے سیلون تک زمین وطن ہندوستان کا چپا چپا دیکھ ڈالا۔ اسی آوارگی اور سیاحت نے جہاں رنگ رنگ کے لوگ گورکھے، چینی، بنگالی، پنجابی، گون وغیرہ سے ملوایا، وہیں ہر طرح کے ماحول، جانور، پرند، پھلوں، پھولوں، درختوں سے بھی روشناس کروایا، اور مزاج میں گداس، لطافت اور برداشت کو یوں ابھارا جیسے تنور کی آنچ میں میدے کا پیڑا پھول کر ابھر آتا ہے۔ گرمیوں میں ایک دوپہر میں ان سے ملنے گیا تو آسمان پر گھنے بادل چھائے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں میں درختوں کی شاخیں جھوم رہی تھیں۔ اس روز خوشگوار موڈ میں تھے۔ ہم باہر کرسیاں ڈال کر بیٹھ گئے اور منتظر نظروں سے بادلوں کو دیکھنے لگے۔ ہر سو ہلکا سرمئی اندھیرا ابھر رہا تھا۔ بادلوں میں بجلی کی بے آواز گوند لشکارہ مار جاتی تھی۔ ایسا موسم تھا جو روح کو تراوت دیتا ہے۔ نہ جانے کس لہر میں تھے کہ خود کلامی کے انداز میں بولنے لگے۔ مذہب کتنی رومانٹک چیز ہے، میں بھی بہت رومانٹک ہوں۔ پیغمبروں کو دیکھو، پہاڑوں پر چڑھے، ٹھنڈے غاروں میں قیام کیا، روشنی پانے کے لیے اور گیان دھیان کیا۔ اس میں اسرار کی ایک لطیف دھند ہے، مٹھاس اور نرمی ہے۔ گوتم بدھ جنگل جنگل تپسیا کرتا ہے اور ایک درخت بودھ گیا کے درخت تلے نروان پاتا ہے۔ مذہبی آدمی سخت مزاج تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو انسان کو دھیما اور رومانٹک کرتا ہے۔ قدرت کی گود میں بیٹھ کر تپسیا کرنے سے آپ کے اندر ایک درد اور رواداری پیدا ہوتی ہے۔ گوتم کو جب گیان ہوا تو اس نے کل جہاں پر رحم کی نظر ڈالی۔ وہ جان گیا کہ سب مجبور و لاچار ہیں، کچھ حالات کے اور کچھ اپنی فطرت کے۔ سبھی محبت، شفقت اور رحم کے مستحق ہیں۔ اس کے بعد پیغمبروں، ولیوں، جوگیوں کے قصے سنائے۔ اشعار ان کی زبان پر یوں اتر رہے تھے جیسے سیاہ گلابوں پر شبنم اترتی ہے۔ پھر کہنے لگے وہ کسی مذہب کو غلط نہیں سمجھتے، بلکہ ہر مذہب کی حقانیت کے قائل ہیں۔ ہندو دھرم کے نظریہ آواگان کو تو بڑی حقیقت مانتے ہیں۔ تمام مذاہب ایک ہی آفاقی سچائی کی جانب جاتے ہیں۔ ارجن کرشن کو کہتا ہے، تو نے اتنے روپ دکھائے تو یہ ہزاروں فرقے کیسے ہیں؟ کرشن کہتا ہے، مجھ سے ملنے جو کوئی جس راستے سے آتا ہے میں اس سے اسی راستے پر ملتا ہوں۔ ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے، اسی طرح مذاہب انسان کو زیادہ انتخاب کی آزادی اور مواقع دیتے ہیں۔ یہ انسان کی انفرادیت مجروح نہیں ہونے دیتے۔ یوں خلقت کی رنگا رنگی دنیا کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے۔ جوگی، سنت، جٹا دھاری، سادھوؤں کے بارے میں بتانے لگے کہ ایسے جوگی ہوتے تھے جو اپنے بدن کو راگ سے لیپ لیتے تھے۔ چند اتنے کمخور ہوتے تھے کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتے تھے۔ کچھ ناخنوں اور بالوں کو اتنا بڑھا لیتے تھے کہ مونچھ داڑھی چہرہ ڈھانپ لیتی اور ہونٹ نظر نہ آتا۔ ان کے بال اتنے بڑھ جاتے تھے کہ انہیں رسیوں کی شکل دے کر درختوں کے تنوں، شاخوں پر کمند کے مانند پھینکتے، جو ان کے گرد لپٹ جاتی اور یہ بندروں کے مانند ان سے جھولنے لگتے۔ چند ایسے بھی تھے جو تنفس پر اس حد تک قدرت حاصل کر لیتے تھے کہ خود کو زمین میں دفنا لیتے اور گھنٹوں بعد زندہ باہر نکل آتے۔ ایسے سادھو انہوں نے اپنی آنکھوں سے یا تو لاہور میں دسہرے کے تہوار پر دیکھے یا پھر آوارہ گردیوں کے دوران۔ امرتسر کے دنوں میں بلا ارادہ جہاں گردی کو نکل جاتے، سودا جب سماتا تو سیلاب بلا ہر سو رخ کر جاتا۔ ایک مرتبہ رنگون میں بڑی آپا کے ہاں چلے گئے، جن کے شوہر کیپٹن ممتاز کی وہاں تعیناتی تھی۔ نصف برس وہاں قیام کیا اور اس سرزمین کے عشق میں کچھ ایسے مبتلا ہوئے کہ آخر حیات تک اصل حیات رہا۔ رومان تو لاہور آنے کے بعد ٹھنڈی سڑک کی شاہدین بلڈنگ، پاک ٹی ہاؤس، لارنس باغ کے درختوں اور ان پر رین بسیرا کرنے والے پرندوں،
شکر دوپہروں کی سنسان سڑکوں اور شاداب پنجابی دوشیزاؤں سے بھی کیا۔ عشق بہت کیے لیکن کسی لڑکی کو خراب نہیں کیا۔ ایک روز ان کی بیگم ریحانہ نے چائے بھجوائی تو اس کی چسکیاں لیتے ہوئے کہنے لگے، میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں کہ جس سے عشق کیا اسے پا بھی لیا۔ میرا سب سے شدید عشق ریحانہ سے تھا اور آج بھی ہے۔ ایک عجیب داستان بھی سنائی۔ حمید نے افسانے لکھنے شروع کیے۔ ان کے افسانے ادب لطیف میں چھپتے اور ساتھ میں تصویر ہوتی۔ کینیڈ کالج کی ایک لڑکی نے انہیں خط لکھا جس میں ان کی تحریر کی ازحد تعریف تھی۔ حمید کے افسانوی ذہن نے ایک منصوبہ بنایا۔ یہ کینیڈ کالج جا پہنچے۔ وہاں انہوں نے بہانہ بنایا کہ یہ باصلاحیت لڑکیوں کے انٹرویو لینے کے لیے ایک رسالے کے نمائندے کے طور پر آئے ہیں۔ اسی لڑکی کا حوالہ دیا کہ اس کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں۔ انتظامیہ کو شک ہوا تو صحیح، لیکن بہرحال ان کی مطلوبہ لڑکی سے ملاقاتی کمرے میں ملاقات کروا دی گئی۔ بعد ازاں یہ کینیڈ کالج کے ایک فنکشن میں اس لڑکی کے بھائی بن کر جا پہنچے اور اسے لے کر لارنس باغ چلے آئے۔ وہاں رات میں ایک پولیس والے نے پکڑ لیا تو بہانہ بنایا یہ اس کے چچا ہیں جو اسے کالج فنکشن کے بعد گھر چھوڑنے جا رہے ہیں۔ یہ بعد کی ملاقاتوں کا نقطۂ آغاز تھا۔ معاملات اس حد تک بڑھ گئے کہ بات شادی تک جا پہنچی۔ اس دور میں پسند کی شادیاں بہت معیوب سمجھی جاتی تھیں اور ایسے لڑکے لڑکیوں کا عموماً آوارہ سمجھا جاتا تھا۔ رشتے میں پیچیدگی در آئی۔ لڑکی کے باپ کا چھاپا خانہ تھا اور وہ خاصے خوشحال لوگ تھے، جبکہ لڑکے کی آمدنی کا دار و مدار اس کی تحریروں پر تھا جو بمشکل جیب خرچ کے برابر تھی۔ بات بگڑتی سنورتی بگڑتی رہی اور بہت بڑھ گئی۔ بالآخر لڑکی والوں نے لڑکے کی سرکشی پر سپر ڈال دی۔ یہ معاملہ مستقل رفاقت پر منتج ہوا۔ اس معاملے میں احمد ندیم قاسمی حمید کی جانب سے لڑکی والوں کو قائل کرنے بھی گئے۔ یہ حمید کی پہلی شادی تھی اور آخری بھی۔ لڑکی کا نام ریحانہ تھا۔ لڑکی کو سسرال والوں نے آخری وقت تک قبول نہ کیا۔ بہت بعد تک حمید کو دیگر لڑکیاں رشتے اور دوسری شادی کے لیے دکھاتے رہے۔ عورت مرد کی ملاقات کبھی مشکل نہیں رہی۔ یہ سب قصے کہانیاں ہیں کہ پہلے لڑکے لڑکیوں کی ملاقاتیں ناممکن تھیں۔ ملاقات تو چھوڑو، مجھے سیلون کی وہ لڑکی آج بھی یاد ہے جسے میں نے ٹرین کی کھڑکی سے پلیٹ فارم پر جاتے دیکھا۔ ہم دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ وہ ٹھٹکی اور آگے بڑھ گئی تھی۔ میں دم سادھے اسے دیکھتا رہا تھا۔ یکایک وہ رکی۔ اس نے پیچھے مڑ کر مجھے دیکھا۔ اس کی نظروں میں بیک وقت اپنائیت اور دعوت تھی، یاس بھی تھا۔ اتنے میں ٹرین چل پڑی۔ وہ مجھے دیکھتی رہی تھی یہاں تک کہ ایک مبہم سایہ بن گئی تھی۔ وہ سایہ آج بھی میرے ساتھ موجود ہے۔ حمید نے شادی کے بعد بھی محبتیں کی، لیکن وہ خود کہتے تھے، ریحانہ کو معلوم ہے کہ میں نے اسے چھوڑ کر کہاں جانا ہے۔ جب کچھ دور چلا، الٹے قدموں اسی کے پاس چلا آؤں گا۔ حیرت انگیز معاملہ تو یہ تھا کہ ریحانہ کی قریبی ترین سہیلی، گورے چٹے تیکھے نقوش والی کشمیری، حمید سے اس حد تک متاثر ہوئی کہ عشق کی منزل پر جا پہنچی۔ اس اسیری میں اس نے عمر بھر شادی نہ کی۔ ریحانہ کے لیے یہ کوئی راز نہاں نہیں تھا، لیکن ریحانہ نے ایسی وسیع القلبی کا مظاہرہ کیا کہ اس کی دوستی ختم نہ کی۔ وہ ان کے ہاں باقاعدگی سے آتی جاتی رہی۔ ریحانہ سے ان کی وابستگی اتنی دھیمی اور گہری تھی کہ نصف صدی سے کچھ زیادہ کے تعلق میں ایک روٹین تھا۔ دونوں میاں بیوی شام کی چائے اکٹھے پیتے۔ چائے کا وقت ہو جاتا تو گھڑی دیکھنے لگتے اور میں سمجھ جاتا، ان سے اجازت طلب کرتا اور وہ مسکراتے ہوئے کہتے، ریحانہ کے ساتھ چائے کا وقت ہو گیا ہے۔ میں قریباً غروب ہوتا نارنجی سورج دیکھتا باہر چلا آتا۔ محبت کس روپ اور صورت میں جلوہ گر ہوتی ہے، اس کا اظہار ایک امریکی لڑکی نے ایک کتاب روح کی غذا کے محبت کے متعلق ایک باب میں کیا ہے۔ ایک مرتبہ وہ لڑکی اپنے نئے بوائے فرینڈ کے ساتھ ایک عمدہ ریستوران میں ڈیٹ پر کھانا کھانے گئی۔ جوانی کی دیوانگی تھی، جذبات ابل پڑتے تھے۔ ریستوران کے بعد فلم پر جانے کا ارادہ تھا۔ پس منظر میں لائیو آرکسٹرا بج رہا تھا اور باوردی بیرے چاندی کی چمکدار تشتریوں پر دمکتے کرسٹل کے فانوس کے نیچے
سبک رفتاری اور بے آواز قدموں سے مہمانوں کی مدارات میں مشغول تھے۔ کھانا کھاتے ہوئے لڑکی نے لڑکے سے اپنی بے پناہ دلی جذبات کا اظہار کیا، جن میں اپنے پرانے تعلقات اور بوائے فرینڈ کی بے رخی کا تذکرہ بھی تھا۔ لڑکے نے مستعدی سے اس کی باتیں سنی اور پرمزاح گفتگو سے کھلکھلا کر ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ تھوڑی دیر میں وہاں ان دونوں کے ابلتے کہکہے اور ہنسی کی پھوار کی مترنم آواز بکھر رہی تھی۔ اچانک لڑکی کی نظر قریب کی میز پر پڑی، جہاں ایک سفید برف بالوں والا بوڑھا اور نفاست سے بنے بالوں پوپلے منہ والی پروکار بڑھیا خاموشی سے کھانا کھانے میں مشغول تھے۔ وہ بہت سلیقے سے اپنی پیٹ سے فش، چکن یا سلاد کا ٹکڑا کانٹے سے اٹھاتے اور منہ میں ڈال کر بے آواز کھانے لگتے۔ لڑکی نے لڑکے کو اشارہ کیا، وہ بھی اس بوڑھے جوڑے کو دیکھنے لگا۔ چند لحظے بعد لڑکی نے لڑکے کو کہا، اس بور جوڑے کو دیکھ رہے ہو؟ مجھے تو انہیں دیکھ کر الجھن ہوتی ہے۔ ان میں ایک لاتعلقی ہے، جیسے دونوں کا آپس میں کوئی جذباتی تعلق ہی نہیں۔ کتنا ٹھنڈا اور غیر رومانوی جوڑا ہے۔ اس پر لڑکے نے اس جوڑے پر ایک پھپتی کسی اور دونوں ہنسنے لگے۔ ہنستے ہنستے دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے لڑکے سے پوچھا، جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو کیا ہم بھی اتنے ٹھنڈے، بے محبت اور بور ہو جائیں گے؟ لڑکے نے گرم جوشی سے لڑکی کا ہاتھ تھاما اور بولا، ہرگز نہیں۔ بعد ازاں موضوع بدل گیا۔ کھانے کے بعد جب وہ بل ادا کر کے باہر کی جانب چلے تو اس بوڑھے جوڑے کے قریب سے گزرے۔ ناگاہ لڑکی کی نظر نیچے کی جانب گئی تو اس نے دیکھا دونوں میاں بیوی خاموشی سے ایک ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے اور دونوں نے ایک دوسرے کا دوسرا ہاتھ میز کے نیچے تھاما ہوا تھا، گویا وہ اس تمام عرصے میں ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے رہے تھے۔ لڑکی بیان کرتی ہے کہ خاموش محبت کا یہ منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ محبت جس میں خاموشی گفتگو اور بے زبانی زباں کا یہ منظر اس کے لیے بہت جانفزا اور نشاط انگیز تھا۔ شادی کے بعد حمید کے لاؤبالی پن میں کمی آ گئی۔ وہ ایک ذمہ دار شوہر بن گئے۔ ان کی آمدنی کا واحد ذریعہ ان کی تحریریں تھیں۔ جب وہ لکھنے میں مصروف ہوتے تو ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا ریحانہ بیگم بھرپور خیال رکھتی، بھلے وہ بازار سے سگریٹ لانے ہوں یا دیگر گھریلو خریداری۔ حمید کے مزاج میں ایک رومانوی لاؤبالی پن زیریں سطح پر ضرور رہا۔ جب ان کا گھر سمن آباد میں تعمیر ہو رہا تھا تو سریہ وغیرہ بھی ریحانہ بیگم ہی لاتی۔ اپنے خاندان کے ریحانہ کے ساتھ سرد رویے کی وجہ سے ان کا بھی رویہ اپنے خاندان کے ساتھ بیگانگی کا ہو گیا۔ حمید پرانے لاہوریوں کو یوں یاد کرتے گویا وہ اب کسی اور قرہ پر آباد ہوں۔ وہ امرتسر میں رہتے اور ادیب بننا چاہتے تھے تو بھی لاہور آتے رہتے۔ یہاں ان کا ٹھکانہ انارکلی کا ممتاز ہوٹل یا پھر منزل نامی ریستوران ہوتا۔ ادیب زیادہ انہی ہوٹلوں میں بیٹھتے۔ ایک روز بتانے لگے کہ وہ لاہور کو اس کے مر چکے لوگوں کے علاوہ ختم ہو چکے ماحول اور تہواروں، لبادوں، موسموں کی ٹکڑیوں کی شکل میں یاد کے شیش محل میں آباد رکھتے ہیں۔ پرانے دوستوں میں اقبال کوثر، احمد راہی، ناصر کاظمی اور ان کے ساتھ آندھی طوفان میں گلی کے چھجے تلے ستون کی اوٹ میں پناہ لینے، ننگی اندھیری راتوں میں سڑکوں پر آوارگی اور تپتی دوپہروں میں پرانی عمارتوں میں رسالوں کے دفتروں سے ملک آرام کمروں کی ٹھنڈک میں منٹوں کے ساتھ مؤدبانہ گپ شپ کی یادیں زندہ کرتے رہتے۔ ان کے شب و روز میں تبدیلی تب آئی جب وہ 80 کی دہائی میں امریکہ سے لوٹے۔ ضیاء الحق کا دور تھا، سب کچھ بدل چکا تھا، پرانے دوست بچھڑ چکے اور ٹھکانے خرابوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ جی کچھ اٹھ سا گیا، اپنے گھر تک محدود ہو کر رہ گئے۔ کبھی بہت مجبوری ہوتی تو رکشے میں شہر کی جانب چلے جاتے، مگر ایسے میں مٹی، گرد اور شور انہیں بے دم کر دیتا۔ یہ واقعی وہ لاہور نہ تھا جس میں انہوں نے زندگی بسر کی تھی، زندگی سے پریم کیا تھا، اس کے بوسے لیے تھے اور اس کی زلفیں سنواری تھیں۔ یہ وہ بستی نہ تھی جسے وہ چھوڑ کر امریکہ گئے تھے، یہ تو اور کوئی اجنبی دنیا تھی۔ کچھ خاص پس انداز نہ کیا تھا، جو چیز دل کو بھائی خرید ڈالی۔ پس انداز کی رقم بھی اس طرح غائب ہو گئی جیسے چھلنی سے ریت۔ ایک روز میں نے اصرار کیا وہ میرے ساتھ لارنس باغ چلیں۔ مجھے
ان کی درختوں اور لارنس باغ سے محبت کا علم تھا۔ وہ مسکرائے اور کہنے لگے، مجھے درختوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، یہ خود چل کر میرے پاس آ جاتے ہیں۔ درخت جانتے ہیں کہ انہیں کون پیار کرتا ہے، سو یہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس علاقے میں سب سے زیادہ درخت میرے گھر والی سڑک پر ہیں، یہ میں نے نہیں لگائے، خود ہی چلے آئے ہیں۔ سب سے پہلے سامنے سنبل کا درخت تھا، پھر اس کے بچے ہوئے، اب تو وہ پردادا ہے۔ اس کا پورا خاندان میری سڑک پر گھر کے سامنے آباد ہے۔ ان کی پلانٹیشن میرے سامنے ہوئی ہے۔ اس کے بعد ایک حیران کن واقعہ سنایا۔ لاہور کا ریڈیو اسٹیشن قیام پاکستان کے بعد ایک اہم ثقافتی مرکز بن گیا تھا۔ چونکہ اس دور میں ٹی وی تھا نہیں، فلم نے بہت ترقی نہ کی تھی، تمام اہم ادیب شاعر یہیں اکٹھے ہوتے تھے۔ ایسا بھی ہوتا کہ فرمائش پر وہیں بیٹھے بیٹھے شاہکار ڈرامہ تحریر کر دیا جاتا۔ سارا دن ریڈیو اسٹیشن کی راہداریوں میں جید علماء، معروف دانشور اور ادب کے زرعی دور کے ادیب متحرک نظر آتے۔ برآمدوں میں اس ہمہ ہمی کے باوجود ایک سکون ٹھہرا نظر آتا اور محسوس ہوتا، ایک تخلیقی تقدس کی باس تھی۔ سردیوں کے دن تھے، زیڈ بخاری محتمم اعلیٰ تھے، ریڈیو کی کینٹین لان میں تھی۔ سردیوں کی دوپہروں میں دھوپ کی تمازت لان کے مختلف گوشوں میں بکھر جاتی تو ریڈیو کے لوگ کینٹین کے سامنے خوشگپیوں کے لیے یہاں بیٹھ جاتے۔ ایسے میں شہر سے دیگر ادیب شاعر موسیقار بھی آ جاتے اور گویا محفل کا سما ہو جاتا۔ لوگ باغ دھوپ تاپتے اور مالٹے، کنو، مونگ پھلی اور دیگر میوجات سے لطف اندوز ہوتے۔ گرما گرم چائے سستے کھنکتے پیالوں میں مختلف میزوں پر بیٹھے لوگوں میں گردش کرتی رہتی۔ لان کے اطراف میں درخت، پودے اور بیلیں دیواروں پر جھکے رہتے یا انہیں سجائے رکھتے۔ دیوار کے ساتھ پیپل اور پیپلی کا ایک جوڑا بھی ہوا میں جھومتا رہتا، جس کی شاخوں پر پرندے اچھلتے کودتے رہتے۔ ایک روز بخاری صاحب اپنے سٹاف کے ہمراہ برآمدے سے گزر رہے تھے۔ ان کی نظر ان درختوں پر پڑی۔ وہ کچھ دیر کے لیے رک گئے، پھر اپنے سٹاف کو چند ہدایات دے کر آگے بڑھ گئے۔ اگلے روز جب اے حمید وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر بھونچکا رہ گئے کہ پیپلی کا خوبصورت اور قداور درخت کٹ چکا تھا اور اس کے تنے کا چھوٹا سا ٹنڈ زمین سے یوں باہر نکلا ہوا تھا جیسے کسی ڈوبتے کا ہاتھ آخری مرتبہ پانی سے باہر نکلتا ہے۔ بخاری صاحب نے یہ درخت اس لیے کٹوا دیا تھا کہ سردیوں میں دھوپ کے برآمدے کے ایک گوشے میں رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے حواس مختل ہو گئے۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے گھر کا کوئی فرد مر گیا ہو۔ اے حمید کے دھیمے لہجے میں دکھ کی بنجر خشکی تھی۔ بس اس کے چند روز بعد پیپل کا رہ جانے والا درخت پیپلی کے دکھ میں مرجھانے لگا اور کچھ ماہ بعد خشک ہو کر مردہ ہو گیا۔ ایسے بے شمار واقعات ہمارے ارد گرد بکھرے ہوئے ہیں۔ جس گھر میں درختوں اور پودوں پر ظلم ڈھایا گیا وہاں آفت آئی اور محبت سے تراشے، سجائے اور پالے پودوں پر بقیہ کی نسبت جلد روپ آ گیا۔ یہ حقیقت سائنسی طور پر مغرب اور جاپان میں باقاعدہ تسلیم کر لی گئی ہے۔ سولومن جزائر میں تو بوڑھے بیمار درخت کاٹے نہیں جاتے بلکہ ایک رسم کے ذریعے ان کے گرد گھیرا ڈال کر ان پر آوازیں کسے جاتے ہیں۔ چند روز میں وہ درخت خشک اور مردہ ہو کر زمین بوس ہو جاتا ہے۔ میرے گھر کے سامنے سرو کا ایک جوڑا ہے۔ ہمسائی نے کہا ان میں سے ایک کو کٹوا دو تو میں نے انکار کر دیا کہ یہ میاں بیوی ہے، ان کا ہوا کے ذریعے رابطہ ہوتا ہے۔ میں ان کے گھر سے نکلا تو واقعی ان کی سڑک پر اطراف کے سڑکوں سے زیادہ درخت لہلہا رہے تھے۔ یہ اسی روز کا واقعہ ہے کہ درختوں، قدرت، موسیقی، ادب اور محبت کی باتیں کرتے ہوئے انہوں نے ایک واقعہ سنایا۔ ایک بہت جابر ڈی ایس پی تھا۔ اس کے خوف اور دہشت سے لوگ تھر تھر کانپتے تھے۔ سخت جان مجرم سے اعتراف جرم کروا لینا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ لوگوں نے کم ہی اسے مسکراتے دیکھا تھا۔ ایک ناگہانی حادثے میں اس کا ایک بیٹا جاں بحق ہو گیا۔ جنازہ اٹھا تو لوگوں کو توقع تھی کہ ڈی ایس پی آپ دیدہ ہو جائے گا، مگر اس نے اپنے اعصاب قابو میں رکھے اور سپاٹ چہرے سے بیٹے کے جنازے کو کندھا دیا۔ ابتلا نے گویا اس کے گھر کا رستہ دیکھ لیا۔ اس حادثے کے کچھ ہی عرصے بعد اس کی بیٹی بیمار ہوئی اور دنوں میں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ وہی ڈی ایس پی
جس نے بہت ہمت سے اپنے بیٹے کے جنازے کو کاندھا دیا تھا، اب ٹوٹ پھوٹ گیا۔ وہ بلند آواز میں روتا تھا اور ماتم کرتا تھا۔ کسی نے دلاسا دیتے ہوئے پوچھا کہ بیٹی کے مرنے پر ایسا دکھ کیوں نہیں کیا؟ تو بولا، بیٹے جائیداد کے اور بیٹیاں چارپائی کی وارث ہوتی ہیں۔ آج میں اس کے مرنے پر رو رہا ہوں جسے میرے مرنے پر رونا تھا۔ یہ سناتے ہوئے اے حمید صاحب نے لمبی سانس لی اور بولے، بیوی کو شوہر کے مرنے کے بعد صبر آ ہی جاتا ہے، مگر بیٹی کو باپ کا دکھ ساری عمر رہتا ہے۔ ان کے گزر جانے کے بعد بہت بعد ان کی بیٹی لالا رخ نے مجھے بتایا کہ وہ بہت شفیق باپ تھے۔ سردیوں میں انگیٹھی جلا لیتے اور بیٹے بلو اور بیٹی بیبی کو ساتھ بٹھا کر کہانیاں سناتے۔ ان کی زیادہ کہانیاں جنگ، شکاریات یا ایڈونچر پر مبنی ہوتی۔ لالا رخ، جسے پیار سے بیبی کہتے، اور بیٹے کو گھر میں یوں سنبھال کر رکھتے جیسے باہر کوئی انہیں چھیننے کو کھڑا ہو۔ ایک روز میں نے فون کیا تو پوچھنے لگے آنے میں کتنی دیر لگے گی؟ میں نے بتایا قریب ہی ہوں، تو دعوت دی کہ ان کا پسندیدہ کھانا بنا ہوا ہے، سو میں بھی دوپہر کے کھانے میں شریک ہو جاؤں۔ گرما گرم مسالے کی مہک لیے آلو گوشت پلیٹ میں ڈالتے ہوئے بتانے لگے کہ آلو گوشت ان کا پسندیدہ کھانا ہے۔ کم خور تھے لیکن عمدہ پکا کھانا پسند تھا۔ کھانے کے ساتھ ہری مرچ اور چٹپٹی چیزیں ضرور رکھتے۔ بتانے لگے کہ پھلکے کی جگہ پاپڑ جیسی روٹی زیادہ پسند ہے۔ بعد میں پھل کھاتے، سبز چائے اور گوال منڈی کی فرنی کے رسیا تھے۔ حسن پرست ایسے کہ سبزیاں اور پھل ذائقے سے زیادہ خوبصورتی کی وجہ سے خریدتے۔ گھر کے باہر ریڑھی والا ان کی کمزوری سے واقف تھا۔ سبزیاں خوب دھو کر اور سجا کر لے آتا۔ جو سبزی انہیں زیادہ خوبصورت لگتی، سبز پالک، مونگرے، پیاز کی گانٹھیں، سرخ گاجریں، سفید مولیاں، جو بھی نظر کو بھاتا خرید ڈالتے اور پیسوں کی پرواہ نہ کرتے۔ کھانے میں ایسی نازک مزاجی کہ اگر امرود کی کاش کھائی اور پسند نہ آئی تو بقیہ اسی طرح چھوڑ دی۔ صبح لکھتے وقت سامنے میز پر کڑھائی والے گیلے رومال میں موتیے کے تازہ پھول توڑ کر رکھ لیتے، جن کی بھینی مہک کمرہ تادیر مہکائے رکھتی۔ دم والی چائے کے متوالے تھے۔ شکوہ کرتے کہ اب پہلے والی جاندار خوشبودار خالص چائے نہیں ملتی۔ کسی دور میں خوبصورت منقش اور نفیس گول ڈبے میں پیک عمدہ سگریٹ آتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب پھوکے سگریٹ آتے ہیں۔ میرا ہمدم کہتا ہے کہ بادانوش مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں، میکش وہ جو ہلکے کش لگا کر مسرور ہو جاتے ہیں، مینوش جو میلالہ گھونٹ گھونٹ اتارتے ہیں اور گل و گلزار ہوتے ہیں، میں خوار جو جرے لنڈھاتے ہیں اور خوار ہو جاتے ہیں۔ اے حمید میکش تھے، جس کی حدت اگلی صبح ان کا گورا چہرہ گلابی کر دیتی تھی۔ تیسری دنیا کا ادیب ایک قابل رحم حد تک محدود معاوضے پر کام کرنے پر مجبور ہوتا ہے، چنانچہ گھر میں محدود آمدنی کے باعث یہ بادہ مستی ریحانہ کی ان سے ناراضی کا سبب بھی بنتی۔ جہاں ان کا ناسٹیلجیا ان کی ذات کا حصہ تھا، وہیں وہ اس کے اسیر بھی ہو گئے۔ یہ ناسٹیلجیا ان کی تحریروں کی روح تھا، یہی آمدنی کا ذریعہ قرار پایا۔ اب اے حمید اور ان کا ناسٹیلجیا لازم و ملزوم ٹھہرے۔ ان کے نظم کے ساتھ نبھانا مشکل تھا۔ ایک ملازمہ تھی زرینہ، 50 برس ان کے ہاں کام کرتی رہی۔ محبت کا ایسا رشتہ تھا کہ زرینہ بھی گویا گھر کی مالکن سمجھی جاتی۔ کبھی ناراض ہوتی تو گھر جا بیٹھتی، میاں بیوی اس کے گھر چلے جاتے اور خوب منت سماجت کر کے لے آتے۔ یہ حمید کہتے تھے کہ ہمارا زرینہ اور زرینہ کا ہمارے بغیر گزارا نہیں۔ ایک روز ان کی بیٹی اور داماد سے ملاقات ہوئی تو اے حمید کی ذات کے بہت سے نئے پہلو سامنے آئے۔ داماد بتانے لگے کہ شادی کے بعد مکلاوے کی صبح جب اٹھ کر کمرے سے باہر آئے تو دیکھا اے حمید باقاعدہ صفائی کا لباس پہنے
گھر کی صفائی اور جھاڑ پونچھ کر رہے تھے۔ کبھی کسی گلدان کو اٹھاتے اور اسے اچھی طرح صاف کرتے، تو کبھی بیٹھ کر صوفے کے نیچے سے کاغذ کے ٹکڑے چننے لگتے۔ نفاست طبع گوارا نہ کرتی تھی کہ کسی شے یا کونے کھدرے میں گرد کا ایک ذرہ بھی نظر آئے۔ ایک خاص بات کہ پورے گھر میں ٹیوب لائٹ نہ تھی، صرف لیمپ تھے یا پھر دیواروں پر سنہری پیلی روشنی والے بلب۔ ساڈی شادی محبت دی، گھر بھی محبت نال بنایا تے روشنی بھی وہی بلے گی جہدے نال محبت ہوے گی۔ مزاج سے اختلاف ناراض کر دیتا۔ کبھی کسی خاص کھانے کی خواہش ہوتی اور کھانا کچھ اور تیار کر دیا جاتا یا بے مزہ ہوتا تو خاموش رہتے، مگر بے چینی صاف ظاہر ہو جاتی۔ کبھی بولتے ضرور تھے اور خاصی ناراضی سے۔ بارش کا موسم ہوتا، اچھی موسیقی ہوتی یا ویسے ہی طبیعت سرشار ہوتی اور کوئی بجلی کے بل کا تذکرہ کر دیتا، ایسے میں باہر بارش کم برستی اور اندر وہ زیادہ برستے بھی ریحانہ پر، جو چپ رہ کے طوفان بلا کے گزر جانے کا انتظار کرتی۔ مزاج میں جہاں برہمی آ جاتی وہیں مزاح بھی در آتا۔ ایک مرتبہ گھر کے باہر پودوں کو پانی دے رہے تھے کہ تبلیغی جماعت کے چند لوگ آ گئے۔ انہوں نے ان سے بات کرنا چاہی تو اے حمید نے اپنے آپ کو ملازم ظاہر کیا۔ کہنے لگے کہ گھر والے باہر گئے ہوئے ہیں۔ تبلیغی جماعت والے اگلی منزل کی جانب چلے گئے اور یہ پودوں کو انتہائی سنجیدگی سے پانی دیتے رہے۔ نئے الفاظ اور تراکیب تراشنا مشغلہ تھا۔ ان کے لکھے ٹی وی سیریل اینک والا جن کی بل بتوڑی، ناساں چوڑی ہو یا دیگر کردار۔ ایک جمعے کی دوپہر انہیں کہیں جانا تھا، نماز کا وقت تھا، سو پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ وہاں پہنچ کر میزبان سے معذرت کرتے ہوئے کہنے لگے، جمعے کا شو ٹوٹا تھا، بہت رش تھا، سو دیر ہو گئی۔ ان کی زیادہ دوستی ابن انشاء، احمد راہی، حمید اختر اور ناصر کاظمی سے رہی۔ احمد راہی اور حمید اختر کا ذکر بے تکلفی سے کرتے، جبکہ ناصر کا میٹھی محبت سے۔ کئی واقعات وہ اپنے کالم اور کتابوں میں لکھ چکے تھے، مگر ان کی زبانی سن کر گویا وہ سب کردار اور ماحول آنکھوں کے سامنے زندہ ہو جاتے ہیں۔ ناصر کاظمی کی سب سے زیادہ دوستی پاک ٹی ہاؤس کے سامنے ایک درخت سے تھی، جس سے وہ کھڑکی کے اس طرف بیٹھے باتیں بھی کیا کرتے۔ ایک روز بتانے لگے کہ ناصر کاظمی رات کے راہی تھے۔ رات گئے پاک ٹی ہاؤس بند ہو جاتا تو یہ دونوں شہر گردی پر نکل جاتے۔ ایسے میں ناصر پہ ایک سحر طاری ہو جاتا۔ ایک رات 12 بجے کے قریب وہ میکلوڈ روڈ کی جانب سے آ رہے تھے کہ جی پی او کی عمارت کے گنبد کے پیچھے پورا چاند ایک گول دمکتے چاندی کے تھال کی طرح سفید روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ناصر کاظمی پہ جادو سا ہو گیا اور انہوں نے اپنا مشہور شعر وہیں کہا، چاند نکلا تو ہم نے وحشت میں، جس کو دیکھا اسی کو چوم لیا۔ بتانے لگے ناصر کاظمی خوابوں کی دنیا میں رہتے تھے، چنانچہ اپنی ذات اور زندگی کے متعلق جو بھی تصور کر لیتے اسے خود ہی حقیقت مان لیتے۔ بعض اوقات زیب داستاں کچھ زیادہ بڑھ جاتی۔ ایک روز ناصر بہت خوش تھا۔ میں نے خوشی کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے، اے حمید، میرے کرشن نگر کے گھر کی گلی میں انگور کی بیلیں ہیں جن پر انگور کے رسیلے گچھے لٹکتے رہتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میرے بچے انگور کی ان بیلوں کے نیچے سے گزرتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات کہ اس کی گلی میں انگوروں کی کوئی بیل نہ تھی۔ اسی طرح ایک روز میں باغ میں بیٹھا ہوا تھا۔ باغ میں دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ میری طرف بڑھا تو دھوپ دیکھ کر رک گیا اور اس کے کنارے کنارے سائے میں چلتا آیا۔ میرے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ میرے ساتھ آ کر گمسم بیٹھ گیا۔ جب اسے اس طرح چپ بیٹھے کافی دیر ہو گئی تو میں نے پریشانی کی وجہ پوچھی۔ اداسی سے کہنے لگا، یار میں روزانہ صبح ناشتے میں انناس کھاتا ہوں، آج صبح مجھے انناس نہیں ملا، اس لیے طبیعت بے چین ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب لاہور میں انناس عام نہیں ملتے تھے۔ ناصر کاظمی بہت معصوم آدمی تھا۔ وہ جب کبھی پھڑ مارنے پہ آتا تو ایسی بات کہہ جاتا
جس پر اس کا اپنا یقین کرنا بھی مشکل ہوتا تھا۔ ایک روز کہنے لگا، یہ جو کرشن نگر میں میرا گھر ہے، امبالے میں اس سے بڑا تو میرا کبوتر خانہ تھا۔ اس کے بعد ناصر کا ایک واقعہ سنایا۔ جب ناصر امرتسر چھوڑ کر پاکستان کی جانب ہجرت کر رہا تھا تو اس نے اپنے تمام کبوتروں کو آزاد کر دیا۔ گھر چھوڑتے وقت جب اس نے مکان پر آخری نظر ڈالی تو کبوتر واپس لوٹ رہے تھے۔ وہ یقیناً گھر کو لوٹ آئے ہوں گے۔ افسوس، وہ پرندے تو گھر لوٹ آئے، بیچارہ ناصر پھر کبھی گھر واپس نہ آیا۔ اس دلگداز قصے کے بعد مسکرا کر کہنے لگے کہ ناصر کے ہاں کبوتر خانہ تو تھا، مگر اس وسعت کا یقیناً نہ تھا جس کا ناصر نے نہ صرف دعویٰ کیا بلکہ شاید اپنے اس گمان پر یقین بھی کر لیا۔ اس دور میں ادھار عام تھا۔ ایک روز ناصر کو پاک ٹی ہاؤس آنے میں دیر ہو گئی۔ میں نے تاخیر کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ سامنے سے آنے کے بجائے وہ نیلا گنبد سے پچھلے حصے سے گھوم کر آیا ہے۔ نکڑ پر واقع پان والے سے ادھار چل رہا تھا جو کافی بڑھ گیا تھا۔ ناصر کہنے لگا کہ پچھلی شب وہاں سے گزرا تو پان والے کی آنکھوں میں خون دیکھا تھا۔ وہ پان والا ایک بھلا مانس شخص تھا جو شاعروں ادیبوں کے ہاتھوں ویسے ہی نیم جان تھا۔ ناصر کاظمی کا مشاہدہ فقط تصوراتی تھا۔ شہر گردی کا ایک اور واقعہ ہنستے ہوئے سنایا۔ میں اور ابن انشا لاہور کی سڑکوں پر مٹر گشت کرتے ہوئے تصور کر لیتے جیسے ہم قدیم بغداد کے بازاروں اور محلوں میں چہل قدمی کر رہے ہیں۔ اندرون لاہور کی کسی نیم تاریک گلی سے گزرتے ہوئے انشا رک جاتا اور کہتا، یا شیخ، خلیفہ ہارون رشید انہی گلیوں میں لوگوں کا حال معلوم کرنے کے لیے بھیس بدل کر پھرا کرتا تھا۔ اندرون لاہور میں کئی گلیاں یکدم بند ہو جاتی ہیں جنہیں عرف عام میں بند گلی کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ میں اور انشا اسی طرح مٹر گشت کرتے ہوئے ایک بند گلی کے اخیر میں پہنچ گئے جو کسی گھر کے صحن پر ختم ہوتی تھی۔ وہاں ایک عورت روٹیاں پکا رہی تھی جبکہ اس کے ساتھ ایک شخص آرام کرسی پر نیم دراز حقہ پینے میں مشغول تھا۔ ہمیں وہاں دیکھ کر اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، کیوں میاں، یہاں کیا کر رہے ہو؟ انشا لاجواب ہو گیا تو میں بے اختیار بول اٹھا، ہم منور صاحب سے ملنے آئے ہیں، کیا وہ یہاں رہتے ہیں؟ اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، میں منور ہوں اور یہیں رہتا ہوں۔ میں نے فوراً کہا، دراصل ہم مرزا منور قریشی سے ملنے آئے ہیں۔ اس نے بلا تعامل کہا، میں ہی مرزا منور قریشی ہوں۔ اس کے بعد جو ہوا وہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ مولانا چراغ حسن حسرت بلند پایہ ادیب تھے۔ ایک مرتبہ میں اور دیگر نوجوان ادیب مولانا کے ہمراہ لاہور کے کافی ہاؤس میں بیٹھے تھے۔ ہم نے کچھ دیر پہلے چائے کا آرڈر دیا ہوا تھا۔ گفتگو جاری تھی کہ مولانا بے چین ہو کر کہنے لگے، چائے آنے میں خاصی دیر ہو گئی۔ جب ایک دوست نے ایک ویٹر کی جانب اشارہ کر کے پوچھا، مولانا کیا یہی سفید داڑھی والے ویٹر تھے جس کو آپ نے آرڈر دیا تھا؟ مولانا بے ساختہ بولے، ہاں یقیناً، لیکن جب میں نے آرڈر دیا تھا تب اس کی داڑھی سیاہ تھی۔ سعادت حسن منٹو سے عزت اور مرعوبیت کا رشتہ قائم رہا۔ افسانوں کی پہلی کتاب شائع ہو رہی تھی تو منٹو سے اس پر کچھ لکھنے کی درخواست کی۔ منٹو نے بے اختیار کہا، یہ حمید بکواسی ہے جو کھمبے کو دیکھ کر اس کے بھی عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ بات حمید کو اتنی پسند آئی کہ اپنی کتاب کی پیشانی پر لکھ ڈالی۔ منٹو کو میں نے کبھی فحش گفتاری کرتے نہیں دیکھا۔ میرا اس کا کافی ساتھ رہا، لیکن وہ میرے سامنے کبھی ہیرا منڈی نہیں گیا۔ وہ اپنے چند مخصوص الفاظ بولتا تھا، لیکن ٹھیٹھ گالی میں نے اس کے منہ سے کبھی نہیں سنی۔ وہ عورت کی نفسیات کا حیران کن مشاہدہ رکھتا تھا اور نفسیاتی تجزیہ کرتا تھا۔ عورت اس کی نظر میں مظلوم تھی۔ عورت کے لیے اس معاشرے میں اپنے آپ کو حالات کے مطابق ڈھال لینا ضروری تھا۔ یہ ضرورت عورت کو ہرجائی کر دیتی تھی۔ وہ نئے رشتے کے بعد پرانے تعلق کو مکمل بھول جاتی۔ منٹو اعتدال سے شراب پیتا۔ جب اس کا بیٹا مرا تو میں نے اسے بے انتہا دکھی دیکھا۔ غم غلط کرنے کے لیے وہ باقاعدہ شراب پینے لگا، یہاں تک کہ شراب اس کو پی گئی۔
ایک روز میں ان سے ملنے گیا تو وہ اداس دکھ رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو بجھے لہجے میں بولے، انشا اور ناصر بہت یاد آ رہے ہیں۔ پچھلی 3 دہائیوں میں خالی لوگ آئے ہیں، وہی دور اچھا اور قیمتی تھا۔ کیا کیا درویش اور فقیر تھے جو دانشور بھی تھے اور جنہیں لوگ عزت بھی دیتے تھے۔ آج تو دولت ہی عزت کا معیار بن گئی ہے۔ پہلے لڑکیاں ننگے پیٹ کے ساتھ ساڑیاں پہنے عام چلتی پھرتی تھی، کسی کی نظر میں گندگی اور ہوس نہ ہوتی تھی۔ اب تو پورے لباس میں چلتی بچیوں کو نظروں سے ننگا کر دیتے ہیں۔ اس معاشرے کی سب سے بڑی ناانصافی یہ ہے کہ یہاں عورت کو اس کا حق نہیں دیا جاتا۔ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا تو شائستگی اور مشرقی اخلاقیات کا تقاضا سمجھ کر نہ صرف اس کی خطائیں معاف کر دی جاتی بلکہ اس کا تذکرہ بھی معیوب سمجھا جاتا۔ کہا جاتا، مرنے والے کو برا مت کہو کہ خدا اس کا حساب کرتا ہے، اس نے اس کی کھڑکیاں کھول دی ہیں۔ سانس بھر کر بتانے لگے، آج بھی ان پر جوانی کے اس زمانے کا نشہ ہے، ایک گناہ بے خودی ہے جس کی وجہ سے میں تھکتا نہیں۔ ادب کے حوالے سے اعجاز بٹالوی کی ایک نصیحت کو سند کا درجہ دیتے تھے کہ 30 برس کی عمر تک ہر کتاب پڑھو، لیکن پھر مزاج بنا لو اور مخصوص کتابیں پڑھو۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی ادب میں چیخوف سب سے زیادہ پسند تھا۔ اردو ادیبوں میں احمد علی، امتیاز علی اور سید رفیق حسین۔ سید رفیق حسین کی کتاب آئینہ حیرت کا خاص ذکر کرتے۔ ان ادیبوں کی تحریریں ان کے منفرد مزاج کی عکاسی کرتی تھی۔ احمد علی مخصوص ادبی روایت سے جڑی تحریریں، حجاب امتیاز علی اسرار اور رومان میں ڈوبی دھندلی لیکن دبیز قالینوں، بھاری ریشمی پردوں، اخروٹ اور آبنوسی مسحریوں، گول کمروں میں آتش دانوں کے سامنے جمع ہی لیتی سیامی بلیوں ایسی کہانیاں، اور سید رفیق حسین جانور اور فطرت کے حیران کن حقیقی مشاہدے پر مشتمل افسانے لکھتے تھے۔ یہ سب اے حمید کے دل کے قریب تھا۔ دل کے قریب تو موسیقی بھی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اچھے تخلیق کار کو موسیقی دل کا گداز اور خیال کی رفت عطا کرتی ہے۔ ریڈ سیلون پر ایک زمانے میں پرانے ہندوستانی گانے بہت شوق اور حسرت سے سنتے اور ماورائی دنیا میں چلے جاتے۔ اس کا حوالہ جا بجا ان کی تحریروں میں ملتا ہے۔ ایک روز کھانے کے بعد چائے پیتے ہوئے دھیمی موسیقی سن رہے تھے۔ کمرے میں صرف ایک لیمپ روشن تھا۔ مجھ سے کہنے لگے، موسیقی کے بغیر ادیب نامکمل رہتا ہے۔ ہندو بالکل درست کہتے ہیں، سر ایشور ہے۔ یورپ میں پیانو گھر کا لازمی حصہ رہا ہے۔ گرجا گھروں میں بھی موسیقی ہوتی ہے اور مندروں میں بھی گھنٹیوں کی جل ترنگ۔ موسیقی ایک لہر ہے جو آدمی کو اٹھاتی ہے اور بلندی پر بادلوں کے بیچ لے جاتی ہے، جہاں ایک طلسمی دنیا آباد ہوتی ہے۔ مجھے خاص طور پر کلاسیکی موسیقی بہت پسند ہے۔ بیگم اختر اور استاد برکت علی خان صحیح معنوں میں گلوکاری کی معراج پر تھے۔ طفیل نیازی اور پرویز مہدی بھی اچھے گلوکار رہے۔ ایک دور میں مجھے فلموں کا بہت شوق تھا اور میں سینما میں جا کر پہلا شو دیکھتا اور کئی روز تک ان فلموں کے پھونکے منتر کے سحر میں رہتا۔ خاص کر ان کے گانے اور رنگین مناظر میرے اندر گدگدی سی کرتے رہتے۔ ان کے گزر جانے کے بعد ایک مرتبہ میں ان کے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا انہیں یاد کر رہا تھا تو بتایا گیا کہ کابلی والا فلم میں منا ڈے کا گانا اے میرے پیارے وطن، اے میرے بچھڑے وطن، تجھ پہ دل قربان سن کر امرتسر کو یاد کر کے ان کی آنکھوں میں حقیقی آنسو آ جاتے تھے۔ میں نے پوچھا کیا وجہ تھی کہ امرتسر سے ہجرت کے بعد وہ دوبارہ اپنے وطن مالوف کو نہ گئے تو ایک حیران کن انکشاف ہوا۔ تقسیم کی قتل و غارت گری نے ان کی روح اس حد تک زخمی کر دی تھی کہ ان کے دل میں ہندوستان سے ایک دوری پیدا ہو گئی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے انسانیت کے وحشی پہلو کو اس بے شرمی سے برہنہ ہوتے دیکھ لیا تھا کہ ان کا لطیف مزاج اور گداز دل اس کی تاب آخر دم تک نہ لا سکا اور ان سے قطرہ قطرہ لہو ٹپکتا رہا۔
नाजुक मिजाजी की वजह से घर में खामोशी ठहरी रहती। उनके कमरे में जहाँ वो लिखते, पढ़ते, आराम करते और सोते थे, किसी को जाने की इजाज़त न होती थी। दरवाज़ा बंद होने की ऊंची आवाज़, घर में छोटे बच्चों का शोर और सड़क से गुजरते रिक्शे की फटफट सुनकर चेहरे पर ऐसे तासुरात आ जाते जैसे किसी ने ज़ोर से चुटकी भर ली हो। वो एक दिन में 12 घंटे बिला तकान लिखते। अनथक मेहनत से उन्होंने हज़ारों सफ़ात लिखे, जिसकी वजह से उन्हें मयार पर भी समझौता करना पड़ जाता। इर्तिकाज़ के तकाज़ों से मजबूर होकर वो अपने नवासे नवासियों को नज़रअंदाज करने पर मजबूर हो जाते। उनके खेल कूद से उन्हें ज़हनी कोफ्त होती। मूड बहाल होने में खासा वक्त लगता। वक्त तो तब भी बहुत लगा था जब मैं अटलांटा के बार्नर एंड नोबल्स नामी कुतुबखाने में किताबें देखता था और बाहर रात में आसमान से बारिश के सोगवार कतरे सड़कें और इमारतें गीला करते थे। मैं सोचा करता था कि मेरे वतन पाक व हिंद की बारिशों, मौसमों, फलों, फूलों और लोगों में क्या ख़ास इनफिरादी महक है जो अमेरिका में नदारद है। मगर उस वक्त मैं ये नहीं सोच रहा था। मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था। कुछ देर पहले मुझे खबर मिली थी कि ए हमीद 83 बरस की उम्र में गुर्दों के आर्जे के बायस गुजर गए। अभी आखिरी मुलाकात में उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्होंने बहुत कुछ लिखना है। मेरा जहन कुछ भी नहीं सोचता था, बस नमी की एक चादर थी जो वजूद के अंदर रूह के गिर्द लिपटी हुई थी। अटलांटा की वो तारीक रात, वो सोगवार बारिश, वो नीम वीरान कुतुब खाना मैं कैसे भूल सकता हूँ, जहाँ पनाह लेने को मैं बेवजह अपने होटल से चला आया था। ए हमीद ने एक मर्तबा इंतज़ार हुसैन से कहा था, मुझे नींद बहुत अच्छी लगती है। मुझे सोना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इस तरह मुझे ख्वाब आते हैं और मैं ख्वाबों में रंगून, कोलंबो और अमृतसर का सफ़र करता हूँ। आह, मैं किस तरह अमृतसर भूल सकता हूँ। वहाँ मैं खूबसूरत लड़कियों को देखता हूँ। बारिश की सौंधी खुशबू मुझे महकाती है और मैं गीले दरख्तों के बीच रविशों पर बिखरे पत्तों के कालीनों पर चलता हूँ। सिर्फ तब, सिर्फ तब ए हमीद आवागोन पर यकीन रखते थे जब मैं गर्मियों की बारिश की फुहार में भीग जाता हूँ। सर्दियों में किसी पहाड़ी कहवा खाने में अंगीठी पर पकती चाय की नशावर महक सूंघता हूँ। खुले आसमान तले KL सहगल के गाने सुनता हूँ। किसी रेस्तोरां में वजी और खुश पोशाक शख्स को कोने की मेज़ पर किसी खातून से रोमानी और नफीस अंदाज में गुफ्तगू करते हुए देखता हूँ। किसी बाप को मुन्नी सी बेटी को कमर से लिपटाए स्कूटर पर जाते देखता हूँ। या बेवजह की कसक दिल को आँच देने लगती है तो ए हमीद का ख्याल आ जाता है। सोचता हूँ कि शायद उन्होंने दुनिया के किसी और खित्ते में खूबसूरत मासूम खिलखिलाते बच्चे की शक्ल में जन्म ले लिया हो। ये शायद वो भी इंतज़ार में हो, जैसे दूर दराज के कस्बे के वीरान रेलवे स्टेशन के साल खुर्दा मेहमान खाने में दूधिया भाप उड़ाते इंजन वाली रेल कार का इंतज़ार करते थे ताकि बहिश्त के बागात में दोबारा जन्म लें और अब की बार किसी घनेरे दरख्त या महकते फूल की शक्ल में जन्म लें।